آگے معاملہ بڑھا تو 1857 کی بات آ گئی. اس پورے پیریڈ میں 1831 سے لے کے 1857 کے درمیان بالا کوٹ کے واقعے کے بعد سے اس میدان میں انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں مسلمانوں کو بیدار کرنے، ہندوستانیوں کی خدمت کرنے کے میدان میں جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا. مولانا غلام رسول ماہر نے 3 کتاب، سرگزشت مجاہدین، جماعت مجاہدین، یہ جو لکھی ہے 3 کتابیں 1857 کے مجاہدین، یہ ضرور پڑھیے. اس تاریخ کا بہترین باب ڈاکٹر قیام الدین کی کتاب ہے. انگریزوں نے کئی کتابیں لکھی. بہرحال جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو 1857 میں بھی ان کی کوششیں تھیں. ہمارے ہاں کیا مشہور ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوئی اور کارتوس کو وجہ بنایا جاتا ہے. میرٹھ میں یہ مئی 1857 میں جو ہے یہ تحریک کا ذریعہ یا بغاوت کا پھوٹ پڑنے کا ذریعہ ضرور بنا، لیکن اس کے پیچھے خاص طور سے مجاہدین کا ہاتھ تھا. مولانا ولایت علی نے مردان ریجمنٹ میں جو ہے لوگوں ہندوستانی سپاہیوں کو بھڑکایا اور دوسری کوششیں، محنتیں کی پورے ہندوستان میں. خود 1857 کی جب پورے ہندوستان میں مختلف موقعوں پر آگ بھڑکی تو دلی میں جو فتویٰ دیا گیا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے، اس میں جن علماء نے دستخط کیے ہیں اس میں اکثریت اہل حدیث علماء کی تھی، جس میں شیخ الکل میاں نذیر حسین بھی شامل تھے. یہ میاں نذیر حسین کی خدمات الگ ایک موقع رکھتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. 60 سال انہوں نے دلی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا. 60 سال. اس دور کے جتنے بھی علماء بڑے بڑے بنتے تھے حدیث کے معاملے میں، سید نذیر حسین سے درس لیے بغیر نہیں بنتے تھے، چاہے وہ حنفی ہوں اہل حدیث. 60 سال درس دیا. تو ان لوگوں نے دستخط کیے. دلی میں بہادر شاہ ظفر نے جو فوج مقرر کی تھی وہ تو قلعے میں بند تھے. اس کے جو سپاہی تھے جنرل بخت، وہ سیدین شاہ اسماعیل شہید کی فکر کے یعنی اہل حدیث تھے، جنہوں نے کمانڈنگ کی 1857 میں دلی کی فوج کی. اور دوسرے لوگ 1857 کے بعد میدان میں آئے، لیکن اکثر کا معاملہ ایسا تھا کسی کا رجواڑہ چھین گیا ہے، کوئی انتقامی جذبے کے تحت انگریزوں سے لڑ رہا ہے. لیکن اہل الحدیث یا ہندوستان کے مسلمان کتاب و سنت پر عمل کرنے والے دین کی خدمت کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے بے غرض، بے مقصد، بے مطلب کے مطلب بغیر کسی فائدے کی غرض اللہ کے لیے یہ کام کر رہے تھے، دینی مقصد کے تحت یہ کام کر رہے تھے. ایسے بے لوث لوگوں سے انگریزوں کو شدید خوف تھا. اسی لیے انہوں نے صوبہ سرحد میں کئی مہمات بھیجی. درہ دب کی ایک مہم ہوئی جس میں انگریزوں کو بری طرح زد پہنچائی مجاہدین نے. کوہ سیاہ کی ایک ہوئی جس میں مجاہدین کو جو ہے نقصان پہنچا. جنگ امبیلا جو 1864 میں ہوئی، صرف 200-250 مجاہدین امیر عبداللہ کی قیادت میں، بڑے بڑے پٹھان دیکھ کر ہمت نہیں کر رہے تھے اور انگریزوں کی کئی ہزار کی فوج. اس جنگ کا حال لکھتے ہوئے غلام رسول ماہر کی تفصیلات پڑھیے تو حیرت انگیز معاملہ یعنی مسلمانوں کی جو بہادری کا مظاہرہ تھا. گھنٹوں دھول اڑتی رہی، انگریزوں کے دانت کھٹے ہو گئے صرف 200 مجاہدین کے سامنے. اور اس سے انگریزوں کو بہت نقصان ہوا. انگریزوں کو ان مجاہدین سے اتنا نقصان ہوا. نصیر الدین دہلوی ایک امیر تھے، ولی محمد کلتی کے 1-2 ولایت علی صاحب کے بعد میں. یہ 1864 میں 1839 میں افغانستان انگریزوں کی فوج گئی امیر دوست محمد کے خلاف میں، غزنی کے قلعے پر کو فتح کرنے. یہ 1000 کا لشکر لے کے اس کی مدد کے لیے گئے. اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ مسلمان تو ہار گئے وہ جنگ، لیکن راستوں میں انگریزی فوج کا کوئی آدمی بچا نہیں. ایک آدمی کو زندہ چھوڑا گیا صرف. یہ عجیب و غریب واقعہ ہے لیکن مشہور نہیں ہے، لیکن تاریخ کا زندہ واقعہ ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں. ایک آدمی کو زندہ چھوڑا کہ یہ لوگوں کی خبر پہنچائے. بہرحال 1857 میں سب سے زیادہ پیش اہل الحدیث تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پورے ملک کی بغاوت، جو انگریزوں کے خلاف بغاوت اور حقیقت میں تحریک آزادی تھی، یہ ختم ہوئی تو انگریزوں نے یہ تحقیق ولیم ہنٹر اور اوکنلے کو مقرر کیا کہ یہ تحقیق کی جائے کہ ہماری حکومت کو خطرہ کس سے تھا، کیا وجہ تھی بغاوت کی. تو انہوں نے ایک جج کی رپورٹ کی بنیاد بنا کر یہ رپورٹ تیار کی ولیم ہنٹر نے. اور انڈین مسلم اس کی کتاب ہے، اور یہ جو رپورٹیں ہیں انگریزوں کی وہ آج بھی برطانیہ گورنمنٹ اور ہندوستانی گورنمنٹ میں بعض اس کے چیزیں جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے. اس نے لکھا کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کو صرف وہابیوں سے خطرہ ہے. وہابی ان کی نظر میں اہل الحدیث تھے
اور یہ نام اہل الحدیث نے نہیں رکھا، بلکہ اہل الحدیث نے وہابی اس لیے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کو وہابی کہہ کر ہندوستان میں اس وقت بہت بدنام کیا گیا تھا کہ یہ بزرگوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، قبر اور مزارات کو توڑتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لوگوں میں نفرت تھی، تو اہل حدیث سے بھی نفرت پیدا ہو جائے اس کے لیے انگریزوں نے ان کو وہابی کا نام دیا۔ اور یہ رپورٹ آنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ 10 سے پہلے ختم کرنا ہے، صرف 5 منٹ باقی، یہ لمبی داستان ہے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد پورے ہندوستان میں وہابیوں پر ظلموں اور مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کوئی شخص اگر کسی مسجد میں آمین رفع الیدین کرتا، CID پکڑ لیتی، مخبرین خبر دے دیتے، اچھے دیندار لوگ خبریں دیتے۔ وہابیوں کے خلاف ایسا ایکشن ہوا انگریزی حکومت کی طرف سے، صرف دلی میں اہل حدیثوں کے 15 مدارس کو توڑ دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیے گئے، صرف دلی میں 15 مدارس۔ صرف بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیثوں کو قتل کیا۔ ڈاکٹر تارا چند ہندو مورخ لکھتا ہے پورے ہندوستان میں ڈاکٹر تارا چند کے بقول 5 لاکھ وہابیوں کو یعنی اہل حدیثوں کو قتل کیا گیا، جن میں علماء کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بہت سارے کارروائیاں شروع ہوئیں اور مقدمات دائر ہوئے۔ 1857 میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، مدارس اہل حدیث کو توڑا جا رہا ہے، اہل حدیث علماء کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، انہیں کالے پانی کی سزا میں بھیجا جا رہا ہے، ان کے مدارس کو منہدم کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ شاہ احمد اللہ کو بعد میں جب گرفتار کیا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، علماء صادق پور کے افراد میں سے ہیں، تو ان کے گھر کے لوگوں کو، بال بچوں کو، عورتوں کو عین عید کے دن گھر سے نکالا گیا، ان کا گھر ضبط کر لیا حکومت نے، عید کے دن گھر سے نکالا گیا۔ اس خاندان صادق پور کی قربانی کے بارے میں پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے ایک خطاب میں بہار میں کہا تھا، وزیر اعظم رہتے ہوئے، کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں جتنے مجاہدین آزادی نے حصہ لیا ہے، اگر ان سارے لوگوں کی قربانیوں اور خدمات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور بہار کے صرف علماء صادق پور خاندان کے لوگوں کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صادق پور کے خاندان کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ 5 لاکھ وہابیوں کو قتل کیا گیا۔ پھر جنگ امبیلا کے بعد مقدمات قائم ہوئے تو مقدمات میں بھی انہی کو پھنسایا گیا۔ دریائے شور عبور، انڈمان نکوبار میں جو لوگوں کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی، اس میں سارے کے سارے تقریباً اہل الحدیث تھے۔ فضل حق خیر آبادی کا بریلوی حضرات بہت نام لیتے ہیں، اس کی تفصیلی تاریخ بیان کرے تو انہیں برا لگے گا، لیکن تاریخ میں یہ تفصیل موجود ہے کہ ان کو غلطی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے بیٹے نے برطانیہ سے ان کی آزادی کا پروانہ بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن جب وہاں پہنچا تو ان کی وفات ہو چکی تھی، جنازہ جا رہا تھا۔ وہاں جن علماء کو بھیجا جاتا ان سے گندگی اٹھوائی جاتی، ان سے چھوٹے کام کروائے جاتے، صاف صفائی کا، بیت الخلا کی صفائی کا، گھروں کو دور دور جنگل میں بنا کے رکھا جاتا، وہاں کی آب ہوا میں وہ لوگ بیمار رہتے، اکثر وہی موت پا جاتے۔ خود احمد اللہ وہیں ایک لمبے عرصے کے بعد 30-40 سال کے بعد وفات پائی۔ انہی کے خاندان کے جب جنگ امبیلا کا واقعہ ہوا تو 1964 میں امبیلا کے ٹرائل قائم ہوا، یہ آن ریکارڈ سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے۔ 9 لوگوں کے خلاف مقدمہ اور گرفتاری ہوئی، جس میں مولانا یحییٰ علی صاحب جو اسی صادق پور علماء کے خاندان کے تھے، شاہ عبد الرحیم اور 9 لوگ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی تفصیل پڑھی، آپ کی آنسو رک نہیں پائیں گے، کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ 4x6 یا 4x4 جس میں سیدھے سے لیٹ نہیں سکتے تھے، ایسے کمرے میں ان کو رکھا جاتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھولا جاتا تھا۔ ایک ایسا برتن گندا سندا جس میں کنکر ملا ہوا چاول کھانے کے لیے دیا جاتا، اور ایک برتن پیشاب پخانے کے لیے کہ اس میں پیشاب پخانہ کیجیے اور جب تک کھلے گا نہیں وہ بدلا بھی نہیں جائے گا، اسی میں آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں نماز کے لیے نکلنے کی اجازت دی جائے، نہیں دی گئی۔ پہلے ان میں سے 3-4 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی اور عبد الرحیم صاحب کو۔ یہ لوگ خوش نظر آئے۔ انگریزی افسران نے بتایا کہ پھانسی کی سزا سے یہ لوگ خوش ہیں۔ کہا اچھا، جس سے خوش ہو وہ سزا نہیں دی جائے۔ ان کو پھر انڈومان بھیجا گیا، امبالہ سے ملتان اور وہاں سے لاہور پیدل چلا کے بھاری زنجیروں میں لے جایا گیا، انتہائی۔ اور اس دوران ان کے اخلاق و کردار کی گواہی جب ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو سزا سنائی گئی اور لے گئے، تو جو اس جیل کے غیر مسلم قیدی تھے، اس جیل کے جو نگراں تھے انگریزوں کے ملازمین، وہ رو رہے تھے کہ مولانا یحییٰ علی جیسا انسان ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا نیک، اتنا اچھا انسان۔ اس کی دعوت و تبلیغ سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو وہیں بھیجا گیا، وہاں بھی ان کی بڑی بری حالت میں۔ یہ سب
بہت ٹھاٹ باٹ اور مالدار قسم کے لوگ تھے. مولانا ولایت علی, ان کے بیٹے عنایت علی, اس سرحد کے علاقے میں جب انگریزوں نے حلہ بولا 1857 کے بعد, تو وہ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس اسباب موجود نہیں تھے, کئی دنوں تک بھوکے رہے, خون کی پیچش ہوتی تھی, اسی حالت میں وفات پائی. ایسے اگر ایک تفصیل بیان کی جائے تو حیرت انگیز طور پر, وقت ختم ہو گیا ہے میرا, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1857 کے بعد سب سے زیادہ مظالم ان پر ہوئے. تعلیم و تربیت کے میدانوں میں دیکھیں گے تو اہل الحدیث, قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے سلسلے میں آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. انگریزوں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے مناظروں کا دور چھیڑا, یہاں جھوٹی نبوت پیدا کی, مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا, اس نے ان کی خدمت کی, سناتن دھرمی علماء کو بلایا, انگریز پادریوں کو بلایا, ان تمام لوگوں نے اسلام پر حلہ بول دیا. ان کے مقابلے کے لیے سب سے آگے جو جماعت تھی, جس کے ارکان تھے, علماء تھے, وہ اہل الحدیث تھے. اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول لکھی گئی, اس کا پہلا جواب اہل حدیث کے ایک فرزند ثناء اللہ امرتسری نے مقدس رسول کی شکل میں دیا. ستیہ رت پرکاش لکھی گئی, حق پرکاش کی شکل میں جواب دیا. مسیحیت نے کتابیں لکھی, اسلام اور مسیحیت کی شکل میں جواب دیا. زبانی مناظرہ, تحریری مناظرہ, مقابلہ جس طریقے کا ہوا, ہر محاذ پہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں اہل الحدیث, حدیثوں کی تشریح لکھ رہے ہیں اہل الحدیث. ابو داؤد, سنن ابو داؤد, ترمذی, بخاری, مسلم, یہاں حدیث کی کتابیں پائی نہیں جاتی تھی, تو علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے خود بخاری کی ایک شرح لکھی, تو فتح الباری جو ہے چھاپ چھاپ کر یہاں کے مدارس میں, علماء میں, طلبہ میں مفت تقسیم کروائی. حدیث کا درس دینے مولانا عبد المنان وزیر آبادی جب وزیر آباد گئے, اندھے تھے, شاہ ولی شیخ الکل کے شاگرد تھے, ان کو لوگ مخالفت کرتے تھے کہ یہ بدعت کا رد کرتے ہیں. روزانہ جب رات میں سوتے, نابینا تھے, ان کو جو ہے کھاٹ اٹھا کر صبح میں کوڑا کرکٹ پہ لا کے ڈال دیتے. جب بیدار ہوتے تو پریشان ہوتے, بدبو اور لوگوں کا آنا جانا, پوچھتے لوگوں سے, پوچھ پاچھ کے اپنی کھاٹ لے کر کسی طریقے سے مکان پر پہنچے. یہ حالت جب نواب صدیق حسن کو معلوم پڑی, جو بھوپال میں تھے, ان کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں آ جائیے, ہم آپ کو عزت بھی دیں گے اور کام کے مواقع بھی دیں گے. عبد المنان وزیر آبادی نے ان کو جواب لکھا خط کا, ہمارے علماء حدیث کی قربانی کا اندازہ لگائیے. وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کا جذبہ اچھا ہے, میں اس پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ٹھیک ہے, اللہ اس کا بدلہ دے, لیکن میں, یہ وزیر آباد میرا شہر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شہر میں مجھے عالم بنایا, یہاں بھیجا ہے, تو میرے شہر کے لوگوں کی پہلی ذمہ داری ہے. اور کوئی نبی اپنی قوم سے اس وقت تک ہجرت نہیں کرا جب تک کہ حجت پوری نہیں ہو گئی, جب تک یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. میں اپنی قوم اور اپنے شہر کے لوگوں سے ابھی نا امید نہیں ہوا ہوں, لہذا میں یہ نہیں چھوڑوں گا. کبھی فاقے سے گزرا وقت, شیخ الکل یا انہی کا بے ہوش ہو گئے, ڈاکٹر کو لایا گیا, پوچھا کیا بیماری ہے, ٹیک کیا, تو ان سے پوچھا کہ سچ سچ بتائیے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا, کہا ہفتے بھر سے ایک لقمہ نہیں کھایا. بہرحال باتیں بہت سی ہیں, وقت محدود تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس میدان میں چاہیں گے, جس میدان میں دیکھیں گے, آپ کو علماء اہل حدیث صف اول میں نظر آئیں گے. یہ میں نے 2-4 نام لیے ہیں, مولانا ثناء اللہ امرتسری, آپ جس تحریک کو, یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو آزادی کا پروانہ لانے والی شخصیت ہے, وہ خود بھی اہل الحدیث ہو گئے تھے, اگرچہ بریلوی خاندان کے تھے, اور ان کا تعلق عمرائے لشکر سے, مجاہدین کا یہ لشکر, مولانا ولایت علی, مولانا عنایت علی, نصیر الدین دہلوی, نصیر الدین بنگلوری, پھر اس کے بعد مولانا فضل حق خیر آبادی, اس میں ترتیب میں ایک آدھ نام چھوٹ سکتا ہے میرے, امیر نعمت اللہ, امیر رحمت اللہ, اور اس سے پہلے غازی عبداللہ, یہ لوگ مختلف دوروں میں امیر رہے, اور ہندوستان کی آزادی تک پاکستان کے ان علاقوں میں یہ عمارت موجود تھی. اور ہمارے پٹنہ میں جو ہے مولانا عبدالخبیر اور ابھی سمیع اللہ جعفری صاحب کا گزشتہ سال انتقال ہوا, اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے, ان کے باقیات آج بھی موجود ہیں. علماء صادق پور کے اور بنگال اور بہار کے علاقوں کے علماء کے, ان لوگوں نے قدم پورے ہندوستان میں گھوم پھر کر جو انہوں نے دعوت کا کام کیا میرے بھائیوں, اس کی وجہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم زندہ ہوئی. دعوت سلفیت اور لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کی تفسیر ہم کو نظر آتی ہے. بلکہ اس معاملے میں اگر آپ شورش کاشمیری, مولانا میاں ندوی, سید سلیمان ندوی, غیر اہل حدیث علماء اور اہل حدیث علماء کی تحریریں دیکھیں تو ان کا اعتراف ہے کہ اس ہندوستان میں, ہندوستان کے جو سلفیوں نے تحریک شہیدین کی ماتحتی میں جو ہے توحید, اتباع سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے جہاد و قربانی اور اخوت, اس نعرے کو لے کر جو کام انجام دیا ہے, اس کی مثال پورے ہندوستان کی تاریخ میں کہیں دوسری نہیں ملتی. اور دینی اعتبار سے, منہجی اعتبار سے اس سے زیادہ بابرکت اور کامیاب تحریک دوسری کوئی نہیں ہوئی. ہمیں حکومت نہیں ملی, یہ الگ بات ہے,
لیکن اس تحریک کی کامیابی اور اس کے اثرات آج تک ہیں، اور ہندوستان میں آج جو برکتیں قرآن و سنت کی بدعت و خرافات کی مخالفت کی جو نظر آ رہی ہے، جو بھی برکتیں ہیں، اس اسلام اور اہل حدیث کی تحریک کی برکتیں ہیں۔ یہ کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان اور پورے خطے میں علماء اہل حدیث کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مدارس میں قرآن و حدیث پڑھائی جا رہی ہے، مساجد میں دروس دیے جا رہے ہیں، بدعات کا ہم کھل کر رد کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی ترویج کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی اس کے اعتبار سے تربیت کرنے کے اہل ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں آج ہمارے لیے آسان تو کر دی ہمارے اسلاف کی قربانیوں نے، کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ ہمارا جو حق ہے کہ ہم کو قربانی، اب جدید دور کے جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، پھر سے سر اٹھا رہی ہے انکار حدیث، پھر سے قادیانی کھڑے ہو رہے ہیں، پھر سے میڈیا کی شکل میں مسلمانوں پر وہ مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں، جھوٹی نبوتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے جو قربانیاں ادا کی ہیں، خاندان لکھوی ہو، خاندان غزنویہ ہو، خاندان ایسے کئی خاندان ہیں، درس دے رہے ہیں، ہاں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، درس پورا کیا، اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے کیا ہوا کیسا کیا، انگریزوں نے قتل کیا، کوئی بات نہیں، کوئی غم نہیں ہے، اللہ کے راستے میں استعمال ہوا ہے۔ ایسے جذبات کے حامل وقت نہیں رہا، مجھے افسوس ہے کہ کچھ 5 منٹ اوپر ہو گیا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آخری میں ایک لمبی بات کو 2 جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارا کردار ہماری تاریخ سے جڑا ہوا نہیں ہے، ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں سے واقف نہیں ہیں، ہم اس کو جاننے کے خواہاں بھی نہیں ہیں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم سچے مسلمان یا آج سچا دین زندہ ہے، لیکن کیا ہماری اولاد ہمارے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے، ہماری اگلی نسل، کہ ہمارے باپ دادا نے ویسی ہی قربانی دی جیسے ان کے اسلاف نے کی تھی؟ اگر ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہے تو یاد رکھیے پوری دنیا اور پوری دنیا کے باطل افکار مذاہب کے سامنے ہم صاحب حق ہیں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امانت دی ہے جس کی ذمہ داری پوری کی جائے تو دنیا کے باطل پرستوں کو حق کی روشنی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر چلنے والا سپاہی بنائے، اپنی تاریخ سے جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی سچی خالص تعلیمات کو جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی جس میں مضمر ہے تمام لوگوں کے لیے، وہ ہمارے پاس وہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے پروردگار ہمیں دنیا، برزخ اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔